بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح صحیح مسلم کتاب الصلاۃ۔ آذان سے پہلے یا بعد درود شریف پڑھنے کی بحث میں حرف آخر۔ آذان سے پہلے یا اس کے بعد آہستہ یا بلند آواز سے درود شریف پڑھنا ارشاد ربانی صلی اللہ علیہ وسلم کے عموم میں داخل ہے۔ خاص طور پر آذان کے بعد درود شریف پڑھنا مسلم شریف کی حدیث کے مطابق معمول بہ ہے۔ البتہ درود شریف کو آذان کا حصہ سمجھنا اور آذان کے ساتھ ضروری سمجھنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ البتہ کسی مصنوعی طریقہ کو تبدیل کر کے نیا طریقہ اختیار کرنا کسی طرح بھی مستحسن نہیں ہے۔ اس بحث کے دوران یہ حدیث بھی پیش نظر رہنی چاہیے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عام حالات میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھینک کے جواب کی اس طرح تعلیم نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم چھینک کے بعد الحمدللہ علی کل حال کہیں۔ اس شخص نے جو چھینک کے بعد الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہا تو اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، اور نہ یہ بات تھی کہ حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی بنا پر اس کو چھینک کے بعد درود شریف پڑھنے سے منع کر رہے تھے۔ ان کا مطلب صرف اتنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات جس طرح مشروع اور مقرر فرمائی ہیں ان کو کسی ترمیم اور اضافہ کے بغیر ادا کرنا اتباع رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ وابستگی ہے۔ اپنی رائے سے ان میں کسی سابقہ اور لاحقہ کا اضافہ کرنا بہرحال رائے کی ستائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک رحمت اور پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہونے کی توجیہ۔ اس حدیث میں جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، یعنی درود شریف پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک رحمت نازل ہوتی ہے اور پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس سے یہ وہم نہ ہو کہ پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحمت ملتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک رحمت نازل ہوتی ہے وہ آپ کے مقام کے لحاظ سے نازل ہوتی ہے، اور ہم پر جو 10 رحمت نازل ہوتی ہے وہ ہماری حیثیت اور ہماری قوت و برداشت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص کو 1000 کا ایک نوٹ دیا جائے اور دوسرے کو ایک کر کے 10 نوٹ دیے جائیں تو جس شخص کو 10 نوٹ ملے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ 1000 کے ایک نوٹ کے مقابلے میں مجھے زیادہ رقم ملی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ہمیں 1 اور 1000 کی نسبت بھی نہیں ہے، تو جو فرق ہمارے اور حضور کے مقام میں ہے وہی فرق ان نازل ہونے والی رحمتوں میں ہے۔ باب 147 اذان کی فضیلت اور اذان سن کر شیطان کا بھاگنا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مؤذن نے آ کر ان کو نماز کے لیے بلایا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی۔ امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی مثل روایت بیان کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان آذان کے بعد سن کر مقام روحہ تک بھاگ جاتا ہے۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ روحہ مدینہ سے 36 میل ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں ایک اور سند کے ساتھ بھی ایسی ہی حدیث مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جب آذان سنتا ہے تو گوز آواز سے ریح خارج کرنا لگاتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جب اقامت تکبیر ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے تاکہ آواز نہ سن سکے، اور جب مؤذن اقامت کہہ چکتا ہے تو پھر آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز لگاتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ سہیل کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بنو حارثہ کے پاس بھیجا، میرے ساتھ ایک ساتھی بھی تھا، اچانک ایک دیوار سے کسی شخص نے اس کا نام لے کر آواز دی، اس نے دیوار کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا،
میں نے اس واقعہ کا اپنے والد سے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم تھا کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا تو میں تمہیں نہ بھیجتا۔ آئندہ جب تم کوئی ایسی بات سنو تو اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز لگاتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز لگاتا ہوا بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ہو چکی ہے پھر لوٹ آتا ہے، اور جب تکبیر شروع ہوتی ہے تو پھر واپس بھاگ جاتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور انسان کے دل میں خیالات ڈالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو، حالانکہ وہ چیزیں سے پہلے یاد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ نمازی بھول جاتا ہے اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کی مثال ایک روایت بیان کی ہے کہ لیکن اس میں یہ فرق ہے کہ نمازی کی سمجھ میں نہیں آتا کس طرح نماز پڑھے۔ قیامت کے دن مؤذنوں کی لمبی گردنیں ہونے کی تشریح۔ حدیث نمبر 756 میں ہے قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن میدان حشر میں سب سے ممتاز اور منفرد نظر آئیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کو ثواب زیادہ ملے گا اور انہیں کثیر ثواب کو دیکھنے کا اشتیاق ہوگا۔ جس شخص کو کسی چیز کے دیکھنے کا اشتیاق ہو وہ گردن اٹھا کر دیکھتے ہیں، اس لیے ان کی گردنیں لمبی نظر آئیں گی۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی زیادہ امید ہے، اور جس شخص کو کسی چیز کی امید ہوتی ہے وہ گردن اٹھا کر اس چیز کو دیکھتا ہے۔ چوتھا مطلب یہ ہے کہ مؤذن اپنے اعمال پر نادم اور شرمسار نہیں ہوں گے، کیونکہ جو نادم اور شرمسار ہو اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے اور ان کی گردنیں بلند ہوں گی۔ پانچواں مطلب یہ ہے کہ میدان حشر کی گرمی سے تمام لوگ پسینے میں گردن تک ڈوبے ہوئے ہوں گے اور مؤذن کی گردنیں بلند ہوں گی۔ چھٹا مطلب یہ ہے کہ چونکہ مؤذن کی اذان سن کر لوگ مساجد میں نماز پڑھتے ہیں تو نمازی تابع اور مؤذن متبوع ہوا، اور متبوع چونکہ سردار ہوتا ہے اس لیے اس کی گردن بلند ہوگی تاکہ اس کا سر نمایاں نظر آئے۔ ساتواں مطلب یہ ہے کہ گردن لمبی ہونے سے مؤذن کے اعمال کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کثرت اس وجہ سے ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر جس قدر لوگ نماز پڑھنے آئیں گے ان تمام کے اعمال مؤذن کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے، اگرچہ نمازیوں کے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 760 میں ہے جب شیطان اذان کی بات سنتا ہے تو گوز لگاتا ہوا بھاگتا ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ شیطان یہ حرکت اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اذان کی آواز نہ سنے، اس کو قیامت کے دن اذان کی شہادت پر مجبور نہ ہونا پڑے، کیونکہ نبی پاک سے فرمایا اذان کی آواز کو جو بھی جن اور انسان سنتا ہے وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ قاضی یاد نے کہا جن اور انسانوں میں سے جو مومن ہے وہ اس کی شہادت دیں گے اور کافر شہادت نہیں دیں گے، نہ وہ شہادت کے اہل ہے نہ ان کی شہادت قبول ہوگی۔ ایک قول یہ ہے کہ اذان سننے والے شہادت دیں گے جو عادتاً سنتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ بلکہ تمام حیوانات اور جمادات شہادت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان میں اذان کا ادراک اور معرفت پیدا کر دے گا۔ شیطان پیٹھ پھیر کر اس لیے بھاگتا ہے کہ اذان میں قواعد اسلام اور دین کے شعائر کا اظہار اور اعلان ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔